ہر لمحہ گناہ کی کثرت و بھرمار ہے، غلبہ شیطان ہے اور نفس بد اتوار ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جس طرح چمن کا مالی ٹہنیوں سے تازہ اور مسکراتے ہوئے پھول توڑ لیتا ہے، اسی طرح صرف بوڑھے ہی نہیں بلکہ صحت مند نوجوان بھی موت سے ہمکنار ہو جاتے ہیں۔ جس طرح چمن کی نوخیز کلیاں اور نرم و نازک پھول ہوا کے معمولی جھونکے سے گر جاتے ہیں، اسی طرح دنیا کی کچی کلیاں یعنی ننھے منھے بچے اور نوعمر لڑکے ذرا سی تکلیف میں مبتلا ہو کر موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں۔ اگر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے ہائے میں نارے جہنم میں جلوں گا یا رب۔ یوں ہی پیدائش یا شادی وغیرہ کی سالگرہ مناتے ہوئے لوگ خوشی سے پھولے نہیں سماتے، لیکن اس طرف دھیان کم ہی ہوتا ہے کہ سالگرہ بھی فنا کا ایک پیغام ہے کہ زندگی کے مزید ایک سال کو گرہ لگا دی گئی ہے، یعنی زندگی کے سالوں میں سے مزید ایک سال کم ہو گیا۔ جو سال گزر گیا واپس پلٹ کر نہیں آئے گا، اسی لیے آخرت کے لیے فکر مند لوگ گزرے ہوئے اوقات کا محاسبہ اور آنے والے اوقات کو بہتر سے بہتر بنانے کا تہیہ کرتے ہیں اور نفس کو قابو کرنے کے لیے مصروف عمل لیتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبید اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے والد محترم کو ارشاد فرماتے سنا کہ مومن اپنے نفس کو اس طرح سمجھاتا ہے، اے نفس یہ دنیاوی اور فانی زندگی صرف 3 دن ہی تو ہے، ایک تو گزر گیا، دوسرا وہ جو گزر رہا ہے سمجھ لے کہ بس یہ بھی گزر گیا، اور تیسرا کل کا دن ہے اور وہ تو ایک کھوکھلی امید ہے جسے شاید تو نہ پا سکے، اس کا پورا ہونا موہوم یعنی فرضی ہے۔ بالفرض اگر تو کل تک زندہ رہا تو کل کا دن تیرا رزق اور نہ جانے کتنے لوگوں کے لیے موت کا پیغام ساتھ لے کر آئے گا۔ ہو سکتا ہے تو بھی انہی میں شامل ہو جنہیں پیغام اجل یعنی موت کا پیغام ملنے والا ہے۔ اے کائنات میں آنے والے، مت بھول کہ تو اس دنیا میں ہمیشہ ہرگز نہیں رہ سکتا، مگر اس پیغام کو وہی خوش نصیب سنتا اور اس سے عبرت پاتا ہے جس پر اللہ جل مجدہ کی خاص رحمت ہوتی ہے۔ وہ موت کی آغوش میں جانے سے پہلے ہی فانی دنیا سے بے رغبت ہو کر آخرت کی تیاری میں لگ جاتا ہے۔ وہ محض دنیا ہی کی خاطر دوڑ دھوپ کرنے اور دنیاوی جاؤ حشمت شان و شوکت میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرنے کے بجائے اپنے رب عز و جل کی رضا جوئی کے لیے کوشاں رہتا ہے۔